بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ نہروان میں شامل ہونے والے خارجی دراصل زاہدوں کا ایک ٹولہ تھا جو اپنی عبادت و ریاضت میں ایک نام رکھتے تھے۔ ان کے احوال بیان کرتے ہوئے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، یہ لوگ بکثرت تلاوت کرنے والے ہیں، نماز و روزے کا اس قدر اہتمام کرنے والے ہیں کہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس سب کے باوجود یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے، اور جو فوج ان کو قتل کرے گی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ انہیں قتل کرنے میں کتنا ثواب ہے تو اسی عمل کو کافی سمجھے گی اور دیگر اعمال خیر کی طرف چنداں توجہ نہ دے گی۔ ان یعنی خارج کی ایک علامت یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک ہاتھ کوہنی سے نہ ہوگا اور بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت ہوگا۔ دوستو، یہ الفاظ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت ادا فرمائے تھے کہ جب خارجیوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کا قتل مباح یعنی جائز قرار دے دیا تھا۔ عبداللہ بن وہب راسبی خارجی کی زیر نگرانی لگ بھگ 6000 لوگ نہروان میں جمع ہوئے اور حیدر کرار کے لشکر سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت شام کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کو خارج کی اس پیش قدمی اور ان کی عام مسلمانوں کے قتل و غارت کے لیے کی گئی بیعت کی خبر ملی تو آپ نے شام کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ ان کو چھوڑ کر امیر معاویہ اور اہل شام کی طرف گئے تو یہ لوگ بڑی آزادی سے تمہارے بال بچوں کو قتل کریں گے اور مال و دولت لوٹ لیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن لوگوں کے احوال بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں۔ دیکھو ان لوگوں نے کتنے ہی بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے اور ان کے مال لوٹے ہیں، تم اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلے کے لیے چلو۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو فوراً نہروان کی طرف کوچ کا حکم فرما دیا۔ اب نہروان کا منظر یہ تھا کہ ایک طرف تو حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا لشکر جریر تھا جو حق کی سر بلندی کے جذبے سے سرشار تھا، اور دوسری طرف خارج کا وہ گروہ تھا جو اپنے مد مقابل لشکر کو کافر کافر کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حضرت علی ان کو ذوالفقار حیدری کا مزہ چکھاتے، آپ نے اہتمام حجت کے لیے فرمایا، لوگو، میں نے پہلے ہی تم کو متنبع کیا تھا کہ تحکیم محض ایک فریب ہے، لیکن تم ہی لوگوں نے اس کو قبول کرنے پر اصرار کیا۔ جب مجھے لا محالہ منظور ہی کرنا پڑا تو میں نے اس شرط پر اسے منظور کیا کہ قرآن مجید نے جسے زندہ کیا ہے دونوں حکم اسے زندہ رکھیں گے، اور قرآن مجید نے جسے مٹا دیا ہے حکم لوگ اسے کھڑا نہ کریں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں گے، لیکن دونوں حکم خواہش نفس کے پیچھے چلے اور قرآن و سنت کی مخالفت کی، لہٰذا ان کا فیصلہ باطل ہوا اور میں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ حکمین کا فیصلہ جو یکسر باطل ہے اسے ہم لوگ مانتے ہی کب ہیں؟ پھر تم لوگ حکمین سے مخالفت کرنے کے ساتھ ہم لوگوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ دیکھو، میں تم لوگوں کو متنبع کرتا ہوں کہ گمراہی اور قتل و غارت چھوڑ کر حق کی اطاعت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس حالت میں قتل کیے جاؤ کہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے کوئی سبیل نہ رہے۔ خارج نے کہا، جب ہم نے تحکیم کو منظور کیا تو کافر ہو گئے تھے، اب ہم نے اس سے توبہ کی، اگر آپ بھی ایسا ہی سمجھے اور کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی معتبر آدمی کو ہمارے پاس گفتگو کے لیے بھیجو، اگر وہ قائل نہ کر سکا بلکہ قائل ہو گیا تو لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بس خارج نے عبداللہ بن القوا کو گفتگو کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ تو اہتمام حجت کے لیے تھا، وگرنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دلائل کو رد کرنا ان کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ بہرحال امیر المومنین نے ان کو خوب موقع دیا کہ کسی طرح اپنے باطل موقف سے ہٹ جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بالآخر
حضرت علی نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب دینے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ خارج کے ذہنوں پر تو شیطانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، جو کہ لڑنے مرنے کو تیار تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو ہدایت پر لانے کے لیے ایک آخری کوشش بھی کر ڈالی۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو سفید جھنڈا دے کر آگے بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اعلان کر دیں، جو شخص بھی اس جھنڈے کے نیچے آ جائے یا میدان جنگ سے واپس چلا جائے اور خارجیوں کا ساتھ چھوڑ دے، اسے امان ہے۔ بس یہ اعلان سنتے ہی ایک خارجی سردار فروہ بن نوفل اشجعی اپنے 500 سواروں کو لے کر اور یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ علی سے جنگ کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ایک اور جماعت نکلی اور لڑے بغیر کوفہ واپس لوٹ گئی، اور لگ بھگ 1000 کے قریب کی جماعت نکلی اور حیدر کرار کے جھنڈے نیچے آ گئی۔ یوں خارجیوں کی تعداد کم ہو کر بہت کم رہ گئی، جو کہ کسی صورت بھی لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ تب خارج نے جنگ میں پہل کی اور لشکر حیدر پر شدید حملہ کر دیا۔ یہ ایک خون ریز جنگ تھی۔ فوج حیدری نے اس قدر زبردست مقابلہ کیا کہ کم و بیش تمام کے تمام خارجی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بعض روایات کے مطابق 9 اور بعض کے مطابق صرف 10 لوگ بچ کر بھاگنے پائے۔ فوج حیدر میں شہید ہونے والوں کی تعداد صرف 2 تھی۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو حضرت علی نے فرمایا، اس ناقص ہاتھ والے کو لاؤ جس کے بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت ہے۔ لوگوں نے مقتولوں میں بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پھر حضرت علی با نفس نفیس نکلے اور مقتولین میں اسے تلاش کرنے لگے۔ بالآخر آپ نے لاشوں کے نیچے اسے پا لیا جس کے بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، اللہ کی بات سچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی اور اس کی تبلیغ فرما دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خارج سے متعلق حدیث سنا کر فرمایا کرتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے ان سے قتال کیا ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو علامت بیان فرمائی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم شریف میں درج ہے۔ دوستو، جنگ نہروان نے خارج کا ایک حد تک خاتمہ کر دیا تھا، لیکن ملک میں ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں رہ گئی تھیں جو لوٹ مار کرتی تھیں۔ ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ مجوسیوں، مرتدوں اور نو مسلموں کو ورغلا پھسلا کر بغاوت کے لیے اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یوں وہ ایک مرتبہ پھر منظم ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت علی نے بچے کچے خوارج کی طرف حضرت معقل بن قیس رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جنہوں نے کمال مہارت سے ان کی سرکوبی کی اور ان کے فرار شدہ لیڈران کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 9 مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور ذمیوں نے بھی بغاوت چھوڑ دی اور آپ کی پکی اطاعت کا عہد کر لیا۔ یوں ملک میں موجود خارج کی مرکزی کمان ایک مرتبہ تو مکمل ختم ہو گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جنگ نہروان اور خارج کی سرکوبی کے مکمل حالات مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔